ہم اس بدنصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائیں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائیں۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوگا۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کرے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں روتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنا دست محبت اس کے دل پر نہ رکھے۔ رویا کرو، اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے۔ وہ شخص جو آنکھوں والا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اندھا کنویں کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت اگر وہ نہ بولے گا تو عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ تو آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ اندھے کو کنویں سے بچایا جائے۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں پنہاں نہیں ہوتا۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا ہی انسان کا فرض ہے۔ اس کے بعد حصول رزق کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ عظیم آدمی ہونے کے لیے چھوٹی خواہش نہ کرنا، اور یہ چھوٹی خواہش پیسہ ہے۔ جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنی زیادہ خوشحالی ملے گی۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو کوشش نہیں کرتے، بس تقدیر کے لکھے پر یقین رکھتے ہیں۔ کامیابی کے فارمولے میں سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ اگر آپ کسی بیوقوف سے مدد لے رہے ہیں تو آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ موسیٰ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ بے اثر ہوگا۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہوں ہی نہ۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھیں کہ حالات آج سے بہتر ہو گئے۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو، اگر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دو۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے،
وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ ناجائز کاموں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے ایک ظلم ہے۔ جس انسان کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ اگر درود شریف ورد زبان ہو گیا تو سمجھو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سایہ نصیب ہو گیا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اگر آنکھ نم ہو جائے تو سمجھو حاضری ہو گئی۔ فضل یہ نہیں ہے کہ آپ موت سے بچ جاؤ، بلکہ فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز کا نام ہے۔ کوئی زندگی ایسی نہیں جو اپنی آرزو اور حاصل میں برابر ہو۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی، بے ادب اور گستاخ ہوگی۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو۔ چھوٹے جھگڑے یہ وہ۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ اللہ جسے سزا دینا چاہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ غلام کو اگر غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا نہیں بن سکتا۔ دعا مانگنے والا یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کریم ایک ایسی ذات ہے جو میری بات قریب سے سنتا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔